بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ایہا المکی المدنی الامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وہو الکتاب المحکم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ أَحَدِ الظَّالِمِينَ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عزیزان محترم، دعا ہے رب کائنات بصدق کے ذکر محمد و آل محمد اس مجلس اعزا کا برپا کیا جانا، تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا رب کائنات اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ بصدق کے ذکر آل محمد رب کائنات تمام مومنین جہاں کے اسپانسر حضرات کے سمیت تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ تمام مومنین و مومنات کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو بر لائے۔ تمام مومنین جہاں خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، اردن، سعودیہ، لبنان عراق میں موجود تمام مومنین رب کائنات ان سبھی کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے۔ دشمنان آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے، قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے، ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے۔ تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت کی دولت عطا فرمائے۔ ہم سب کو سیرت آل محمد پڑھنے، اسے سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ اس عالم میں ہمیں اس دنیا سے اٹھائے ہمارا خدا ہم سے راضی ہو، اس عالم میں ہمیں میشور فرمائے حضرات آل محمد ہم سے راضی ہوں، اور آخرت میں تمام مرحوم مومنین و مومنات سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد بہرامائے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور عزیزان محترم، ایک خصوصی دعا یہ کریں کہ رب کائنات جتنے بھی شہدائے ملت جعفریہ ہیں، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں، دعا کریں رب کائنات ان تمام شہداء کے گھرانوں کو صبر و سکون عطا فرمائے۔ بلند تر صلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ عزیزان محترم، گو کہ یقیناً خبر آپ تک پہنچی ہوگی کہ لاہور میں ایک بڑے معروف خطیب، بڑے معروف ذاکر، مولا کے اہل بیت اطہار کے بڑے معروف پاکستان کے خطیب ناصر عباس صاحب جو ملتان سے تعلق رکھتے تھے، انہیں شہید کیا گیا۔ 5 بیٹیاں تھیں شہید کی اور انتہائی چھوٹے ابھی ان کے بچے تھے۔ دعا کریں کہ رب کائنات جتنے بھی شہداء کے گھرانے ہیں انہیں استحکام عطا فرمائے۔ اسی لیے میری مسلسل درخواست رہتی ہے کہ دیکھیے، خدا کا تقاضا رہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خدا نے خرید کر لیا ہے مومنین کے جانوں کو اور مالوں کو جنت کے عوض میں۔ لہٰذا اگر ہمارے کچھ بھائی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں تو ہمیں وہ نذرانہ پیش کرنا چاہیے جو ہم سے ممکن ہے۔ اگر ہم سے جان کا تقاضا نہیں ہے تو مال تو ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ ہم کم از کم یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں یا ہر جگہ ہی، مگر ہم بطور انسان کم ظرف ہیں، بے ظرف ہیں کہ پہلے ہم اپنا گھر دیکھتے ہیں، اپنے معاملات دیکھتے ہیں۔ کم از کم یہ کوشش ہونی چاہیے کہ پاکستان میں ہمارا کوئی کسی شہید کے گھرانہ
یہ نہ ہو کہ شہید کے جانے کے بعد اس کی کفالت کا بندوبست نہ ہو سکے، کسی شہید کے بچوں کو اس لیے اسکول سے اٹھا لیا جائے کہ ان کا باپ سر پہ نہیں رہا، ایسا کم از کم ہمارے ہوتے نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی حد الامکان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی قوم کا خیال کریں۔ بدقسمتی ہے کہ ہم ایک ایسے ماحول میں جی رہے ہیں جہاں ہمارے سامنے وہ اقوام ہیں جن کا علم سے تعلق کوئی نہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ایسی اقوام کے اندر ہم جی رہے ہیں جنہیں صرف اور صرف گولی اور بارود کی زبان میں بات کرنا آتا، اور ہتھیار پہ وہ انسان اترتا ہے جس کے پاس منطق کا ہتھیار ختم ہو جائے، جس کے پاس علم کا ہتھیار نہ ہو، وہ ہاتھوں میں آتشی آلات اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھیے سیرت رسول کیا رہی، سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال مکہ کی حیات ہے تبلیغ کی، 10 سال مدینہ کی، یہ 23 سال کا ٹوٹل عرصہ ہے پہلی وحی سے لے کر ابلاغ رسالت سے لے کر پیغمبر کی وفات تک کا۔ 13 سال مکہ کی زندگی میں سرکار نے کسی مسلمان کو ہاتھ میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی، گو کہ مسلمانوں پہ ظلم کیا جاتا تھا، لٹا کر زمین پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پتھر اوپر رکھ دیے جاتے تھے، ایمان چھوڑنے کے تقاضے کیے جاتے تھے، حت الامکان تکالیف دی جاتی تھی، مگر کبھی معصوم نے حکم نہیں دیا کہ تم بھی ہاتھ میں تلوار اٹھا لو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا پہلے علم میں کامل ہو، جس مذہب کے اوپر ہو پہلے خود تو اس کو سیکھو، پہلے علم میں راسخ کیا، 13 سال انہیں بہترین طور سے علم دیا، اس کے بعد اپنے دفاع میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت دی۔ ہم صرف یہی کر سکتے ہیں، اپنے دشمن سے یہی تقاضا کر سکتے ہیں کہ آؤ پہلے علم میں ہم سے مقابلہ کرو، جب ہم علم میں تھک جائیں تب ہتھیار کی طرف جاؤ۔ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہمارے مد مقابل وہ قوم ہے کہ جن کا کلی طور پہ دین مخالفت مذہب اہل بیت ہے، اس کے علاوہ وہ اپنے مذہب میں رکھتے ہی کچھ نہیں، جبکہ اگر آپ واقع ہی رسول کے ماننے والے ہیں تو آؤ سیرت رسول کی طرف۔ سیرت رسول کیا تھی؟ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، پیغمبر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو غیر مذہب ہے، یہ تو یہودی تھا۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں ایک اور شخص دنیا سے چلا گیا اس سے پہلے کہ میں اس کی ہدایت کرتا۔ توجہ ہے جان محترم، یہ ہے سرکار رسول اللہ کی سیرت۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مذہب غلط ہے تو آؤ مذہب کی دعوت دو، آپ اپنے مذہب کا اظہار تو کرو۔ آپ کا مذہب صرف اور صرف دشمنی اہل بیت ہے، صرف اور صرف دشمنی مذہب اہل بیت ہے، اس کے علاوہ مذہب ہی کوئی نہیں ہے۔ مگر حقیقت آپ یہ دیکھیں، دعا کیجئے گا کہ ابھی جو دھرنے مختلف جاری ہیں اور خصوصاً لاہور میں خدا تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے۔ دشمنان آل محمد یقیناً وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ تکلیف پہنچائیں۔ دعا کیجئے کہ رب کائنات ان تمام مومنین کی جو رات کے اس ٹائم وہاں شدید ٹھنڈ کے اندر موجود ہیں، رب کائنات انہیں محفوظ فرمائے۔ آپ دیکھیے کہ یہ ایک عجیب فلسفہ ہے کہ میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوا ہوں کہ ہر مذہب کو اس شے سے طاقت ملتی ہے جس کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی ہو، ہر تحریک کو اس شے سے طاقت ملتی ہے جس پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہو۔ جس تحریک کا آغاز دولت کے سر پہ ہو اسے ہمیشہ دولت سے ہی تقویت ملے گی، جس کو دہشت گردی کے ذریعے آغاز ملا ہو انہیں ہمیشہ دہشت گردی کے ذریعے ہی مدد ملے گی، مگر جس مکتب کی بنیاد ہی مظلومیت پہ رکھی گئی ہو، جتنی مظلومیت بڑھتی رہے گی یہ مکتب کمزور نہیں ہوگا، اتنی طاقت بڑھتی چلی جائے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھ لیں 1400 سال میں اتنا ظلم بڑھا مگر کہاں پر مذہب ختم ہو گیا۔ مولا علی نے فرمایا یاد رکھو جنہیں تلوار سے قتل کیا جائے ان کی نسلیں بڑھ جاتی ہیں۔ توجہ ہے جان محترم، آپ مظلوم کو ماریں گے یہ امید کریں کہ مظلوم مٹ جائے گا، مظلوم کو طاقت ملے گی مظلومیت سے۔ جناب سیدہ زینب عالیہ نے اس مکتب کی بنیاد مظلومیت پہ رکھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جناب زینب عالیہ نے مکتب عزاداری کی بنیاد مظلومیت سے رکھی تھی، افواج کے سر پہ نہیں رکھی تھی، مال و دولت اور حکومت کی سپورٹ کی بنیاد پر نہیں رکھی تھی، مظلومیت پہ رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے جتنی مظلومیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں پابندیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ابھی ایک شہید کیا ہے، آج دیکھیں گزشتہ 4 گھنٹے سے سرکار کی بلڈنگ کے عین نیچے وہاں عزاداری ہو رہی۔ توجہ ہے جان محترم، کیا کوئی روٹ پرمٹ مانگا گیا؟
کیا کوئی اجازت نامہ لیا گیا؟ وہاں عزاداری ہو رہی اور خدا جانے یہ کب تک چلے گی. یہ فلسفہ ہے جو ہمارے دشمن کو کبھی سمجھ نہ آ سکا کہ وہ اس بات کو سمجھنے سے ہی قاصر ہے. وجہ کیا ہے کہ قتل ہوتے ہیں پھر بھی معاملہ بڑھتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جناب زینب عالیہ سے عزاداری کے اصول سیکھے ہیں. بی بی نے ہمیں سکھایا ہی یہ ہے جب بدبخت دہشت گردی کر کے دفع ہو جائیں تو تم مظلوم کے نام کو رونا شروع کر دو, تم مظلوم کے نام کا ماتم شروع کر دو. اسی لیے ہوتا یہی ہے جتنے شہید ہوتے ہیں ہم ہر شہید کے نام پر ایک مجلس رکھ لیتے ہیں, پھر اس مجلس میں اس کا ذکر نہیں کرتے, ذکر پھر حسین کا کرتے. جتنے قتل بڑھتے چلے جاتے ہیں اتنی عزاداری بڑھتی چلی جاتی. بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ ہے جانے محترم. اور دیکھیے یہ کون ہیں کہ جب دلیل ختم ہو جائے تو قتل کر دو؟ یہ اہل نمرود ہیں. کیونکہ اتنا تو عرض ہو گیا کہ یہ رسول کی سیرت پہ نہیں ہے, پھر یہ کس کی سیرت پہ ہے؟ کل کی مطالب سے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. جو افراد کل کی مجلس میں موجود تھے تھوڑا ساتھ دیجئے گا. کل ہم نے بات کو کہاں ختم کیا؟ جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑ دیا, سارے بت توڑ دیے. اب سزا دینے کی نوبت آئی کہ کیا کریں اس کا. لے کر کھینچ کر لے گئے نمرود کے پاس. اب نمرود نے اپنی کابینہ بٹھا لی, کیا کریں, مجرم کس چیز کا ہے, بت توڑے ہیں ہمارے, کیا سزا دی جائے؟ قالو حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. کہنے لگے جلا دو اسے, جلا دو اسے, اور اس طرح سے نصرت کرو اپنے الہوں کی اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو. توجہ ہے جانے محترم, جلا دو اسے اور اس انداز میں نصرت کرو. کن کی؟ جنہیں مانا ہے, جنہیں مانا ہے ان کی مدد کرو. لعنت ہے ان پر کہ جن کے ماننے والوں کو ہمیشہ ان کی مدد کرنی پڑتی ہے, وہ کبھی ماننے والوں کی مدد کو نہیں آئے. توجہ ہے جانے محترم, انہیں ماننے کا ہی کیا فائدہ جنہیں مان کے 1400 سال سے انہی کا بھلا ہو. مانو انہیں جنہیں مان کے خود کا بھلا ہو. کہ جلا دو اسے اور اس انداز میں مدد کرو. کس کی؟ اپنے الہوں کی اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو. اب پتہ لگا اہل نمرود کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس دلیل ختم ہو جائے تو قتل پہ اتر آئیں. توجہ ہے جانے محترم, بھائی بات کرو, ابراہیم سے اس کا عقیدہ پوچھو, آؤ عقیدے پہ بحث کرو. نہیں, عقیدے پہ بحث نہیں کرنی. کیوں؟ دلائل نہیں رکھتے, لہذا کیا کیا؟ جلا دو معصوم کو. اب سمجھ میں آئی معصوم کو جلانے والے کون ہوتے ہیں. توجہ ہے جانے محترم, یہ اہل نمرود کی سنت ہے, معصوم سے بات نہ کرو, معصوم کو جلا دو. لہذا جلاؤ. اب جب جلانے کی بات آئی تو کیا کیا جائے؟ پوری قوم میں اعلان کیا گیا جلانا ہے, تیاری کرو. اب دیکھیے بڑا آسان تھا, اگر جلانا ہی تھا تو کسی تنور کے اندر ڈال دیتے ابراہیم کو, ایک جگہ پر لکڑیاں اکٹھی کرتے, جلاتے, ابراہیم کو اس کے اوپر بٹھا دیتے, کتنی دیر لگتی شہید ہونے میں. مگر نہیں, پوری قوم سے کہا, ایک جگہ پنجرے میں باندھ کر رکھ دیا جناب ابراہیم کو, ایک بنا کر جیل سا میدان میں, اور ابراہیم کے سامنے لکڑیوں کے ڈھیر لگوانے شروع کر دی. کہا لا لا کر اس میں لکڑیاں ڈالو. حتیٰ یہ عالم تھا, روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جن عورتوں کو امید ہوتی تھی اولاد سے, وہ یہ نیت کر کے کہ اگر خدا نے بیٹا دیا تو میں اتنی لکڑیاں اس ڈھیر میں ڈلواؤں گی. جو لوگ مرنے والے ہوتے تھے وہ وصیت کرتے تھے کہ دیکھو ہمارے مال میں سے اتنے مال کی لکڑیاں لے کر اس میں ڈلوا دینا. یعنی پوری قوم تیاری کر رہی ہے معصوم کو جلانے کی. وجہ کیا ہے؟ آخر کچھ لکڑیوں سے بھی تو گزارا ہوتا نہیں. جناب ابراہیم کے سامنے آپ کے قتل کی تیاری کی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ ابراہیم کی برداشت کا امتحان ہو رہا. توجہ کیجئے گا, ابراہیم کے عقیدے کا امتحان ہو رہا کہ دیکھو ابھی بھی باز آ جاؤ, اپنے موقف سے نہیں تو مار دیں گے. توجہ ہے جانے محترم, مارنا ہوتا فوری بھی تو مارا جا سکتا ہے, اتنا ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ صرف ڈرایا جا رہا ہے ابراہیم کو کہ جو تمہارا سٹینڈ ہے اسے چھوڑ دو. توجہ ہے جانے محترم, یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے موقف کو چھوڑ دیں. ظلم اسی لیے بڑھایا جاتا ہے کہ مظلوم اپنے ارادے کو ترک کر دے. توجہ ہے جانے محترم, اب تیاری چل رہی ہے اور ادھر عالم کیا ہے؟ ادھر روایتیں یہ کہتی ہیں ملائکہ میں گریا پڑ گیا, ملائکہ میں گریا پڑ گیا. یا اللہ, یہ وہ ہے کہ جو تیری ابدیت, تیری توحید کی عظمت کو بلند کر رہا, یہ تیرا عبد کامل ہے, مرنے جا رہا ہے, کچھ کر. خدا نے کچھ بھی نہیں کیا.
وہ ادھر تیاری کرتے رہے، انہوں نے لکڑیوں کو اتنا عظیم ڈھیر لگایا، اس کو آگ لگا دی، ابراہیم کو مارنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، خدا کچھ نہیں کر رہا، ملائکہ رو رہے ہیں، معصومین کی روایتیں ہیں ملائکہ کو گریا پڑ گیا کہ یا اللہ بچا، کم از کم اتنا تو پتا چلا معصوم کو رونے کے لیے فرشتہ صفت ہونا ضروری ہے، جو ہے جانے ہوتا ہر شخص رو ہی نہیں سکتا معصوم کی مصیبت پہ، فرشتہ صفت ہونا ضروری ہے، لہٰذا پوری طرح اب انہوں نے منجنیق تیار کی، پہلی توپ سمجھ لیجئے دنیا کی، باقاعدہ شیطان کے مشوروں سے منجنیق تیار کی گئی، یہ جتنا بھی دنیا میں اسلحہ ہے اس کی بنیاد شیطان نہیں ڈالی، توجہ ہے جانے ہوتا، کیونکہ اس سے صرف تباہی کا سامان ہوتا ہے، یہ شیطان کی ایجادات ہے، لہٰذا شیطان کی مشورے سے منجنیق تیار کی، کیونکہ اتنی آگ ہونی تھی کوئی پاس جا کر ڈال نہیں سکتا تھا اتنے بڑے عظیم ڈھیر کو، لہٰذا ارادہ کیا کچھ ایسی شے بنائی جائے کہ دور سے تھرو کیا جائے، اب منجنیق تیار ہو گئی، خدا نے کوئی مدد نہیں کی، مسلسل ملائکہ لگے ہوئے ہیں یا اللہ بچا تیرا عبد ہے، خدا نے کچھ نہیں کیا، بڑا لطف آئے گا بات پہنچ گئی تو بات سمجھیے گا، مقصد تک لے کر جا رہا ہوں، ہوا کیا جناب ابراہیم کو منجنیق میں بٹھا لیا گیا، خدا نے اس وقت بھی کچھ نہیں کیا، تھرو کر دیا گیا، اب ابراہیم ہوا میں ہے، ملائکہ میں گریا پڑا ہوا ہے، خدا سے تقاضا یا اللہ بچا، خدا کچھ نہیں کر رہا، جبرائیل نے کہا یا اللہ، اب جبرائیل سید الملائکہ ہے، یا اللہ کچھ کر، کہا اچھا تو جا کر پوچھ لے اگر اسے کسی شے کی ضرورت ہے، توجہ ہے جانے والا، کہا تجھے زیادہ پریشانی ہے جا کر پوچھ لے، جبرائیل آ گیا جناب ابراہیم کے پاس، کس عالم میں ہے؟ ہوا میں بڑھ رہے ہیں یقینی موت کی طرف، حتمی موت کی طرف، سامنے موت ہے، چند لمحوں کی بات ہے، اب یہ تو خدا کا کمال ہے چند لمحوں کو کتنی وسعت عطا کر دے، لہٰذا جبرائیل نے پوچھا حل کا حاجتی یا ابراہیم، ابراہیم کوئی حاجت ہے، ابراہیم کوئی ڈیمانڈ ہے تو بتاؤ، کہا ہاں حاجت ہے، کہا اچھا بتاؤ، کہا تجھ سے نہیں ہے، توجہ ہے جانے والا، کہا تجھ سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ کہا جس سے ہے اسے پتا ہے، یقین عقیدے کا کمال دیکھیں، کہا جس سے ہے وہ جانتا، دوست ہے نا خدا کا، خلیل اللہ ہے، وہ دوست ہی کیا جو دوست کے ارادوں کو نہ پہچانے، اسی جب ابراہیم کے پاس ملک الموت نہیں آیا تھا وقت آخر، چلیے سرکار، کہا لو کہاں چلنا ہے؟ کہا سرکار وقت آخر آ گیا فوت، کہا لو بھلا کوئی دوست بھی کسی دوست کی موت گوارا کر سکتا؟ جبرائیل پلٹ گیا، خدا کے پاس گیا، خدا نے کہا دوبارہ جا اور جا کر پوچھ کیا کوئی دوست کسی دوست کی ملاقات کا انکار کر سکتا ہے؟ آپس میں دوستی کا تعلق ہے، آپس میں محبت ہی دوسری ہے، کہاں ہاں ہے جس سے ہے وہ جانتا، جبرائیل بھی پلٹا ہے، جبرائیل بھی پلٹا ہے، خدا نے اب تک کچھ نہیں کیا تھا، موت کی سزا دی گئی، خدا نے کوئی مدد نہیں کی، آگ لکڑی اکٹھی کی گئی، خدا نے کوئی ارادہ نہیں کیا، منجنیق تیار ہوئی، خدا نے کچھ نہ کیا، تھرو کر دیا گیا، اس لمحے جس لمحے نمرود ٹوٹل مطمئن ہو گیا کہ بس خاتمہ ہوا ابراہیم کا، مسئلہ حل، اب میں ہوں اور میری حکمرانی، جس لمحے نمرود اطمینان میں آیا خدا نے اس لمحے کو اس سے چھین کے اپنا بنا لیا، توجہ ہے جانے محترم، ظلم بڑھتا رہا، خدا دیکھتا رہا، جس لمحے باطل مطمئن ہو گیا نا خدا نے اس وقت بتایا کہ نہیں میں ہوں اور میں سب کا خالق ہوں، میں سب کے اوپر اقتدار رکھتا ہوں، قلنا یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم، حکم دیا آگ کو، اے آگ کیا کر ٹھنڈی پڑ جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے لیے، یعنی آگ تو آگ ہی رہ، آگ کو تبدیل نہیں کیا، تاثیر کو چھین لیا، خدا کی قسم لطف آئے بات پہنچ جائے، خدا نے آگ کو تبدیل نہیں کیا، آگ کو آگ رہنے دیا، خدا نے اپنا آپ دکھایا، دیکھ خالق کیا ہے، تو اپنے اقتدار کو کچھ سمجھتا ہے، میرا اقتدار دیکھ، ماحول تیرا، محنت تیری، سارا کچھ تیرا، تاثیر میرے ہاتھ ہے، توجہ ہے جانے محترم، سب کچھ تیرا، ماحول تیرا، نظم و ضبط تیرا، ارادے تیرے، مگر تاثیر میرے ہاتھ میں ہے، خدا نے کچھ نہیں، آگ کو نہیں بدلا، اس کی تاثیر کو بدل دیا، اب سمجھے یہ کیا ہو رہا ہے، قتل و غارت بڑھ رہی ہے، ماحول ان کا، دولت ان کی، دہشت گردی ان کی، عزاداری کو فرق نہیں پڑا، کیا ہو رہا
ہے, ماحول ان کا ہے, خدا نے تاثیر ہی چھین لی ہے. یا اللہم صلی توجہ ہے جنمات, خدا نے تاثیر ہی چھین لی, خدا نے اپنا آپ دکھایا. اور کس لمحے؟ اس لمحے نہیں جب ظلم چل رہا تھا, جب باطل ٹوٹل مطمئن ہو گیا نا کہ لیجئے اب میں کامیاب ہو گیا, خدا نے اس لمحے انٹرفیئر کیا اور کیا تاثیر کو بدل دیا. عزیز, ہو کیا رہا تھا؟ عقیدے کا امتحان ابراہیم کے چل رہا تھا. ابراہیم نہ کسی لمحے جھکے نہ کسی لمحے ٹوٹے. ہوا کیا؟ صرف اور صرف ایمان نے ابراہیم کو بچا لیا. ابراہیم نے نمرود کے خلاف کلاشنکوف نہیں اٹھایا جناب, ابراہیم نے نمرود کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھایا, ایمان کی طاقت ہی نمرود کو لے ڈوبی. اب سمجھیے ضرورت کس بات کی ہے. حالات کہیں پہنچ جائیں, ایمان کامل رہنا چاہیے. اگر اہل حق کا ایمان کامل رہے, وقت کے نمرود خود ہی برباد ہو جاتا ہے. بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. توجہ ہے جانے محترم. تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بڑی لطیف روایت. جبرائیل پلٹ رہا تھا, ایک ننھے سے پرندے کو دیکھتا ہے. کرتا کیا ہے؟ کہیں سے جا کر کسی پانی کے ہوز سے اپنی چھوٹی سی چونچ کے اندر پانی جتنا سما سکتا ہے وہ ایک قطرہ لا کر آگ کے اوپر پھینکتا ہے, پھر سے پلٹ کر جاتا ہے. توجہ ہے جانے محترم, کیا لطیف روایت ہے. جناب جبرائیل کہتے ہیں تیرا کیا خیال ہے, تیرے اس عمل سے یہ آگ بجھ جائے گی؟ توجہ ہے جانے محترم. دیکھیے آخر بہت سی اس وقت بھی پرندے تھے, کوے بھی تھے, چیلیں بھی تھیں, کوئی اور تو نہ آئی. قابیل کو دفن کرنے کا طریقہ تو کوے نے سکھایا تھا, اس کا مطلب کوا تو بڑا سینئر حیوان ہے. توجہ ہے جانے محترم, وہ تو نہیں یہاں پر آیا. کیوں؟ پتہ لگا وہی آتا ہے جسے نسبت ہوتی, وہی ہوتا ہے جسے کوئی تعلق ہوتا ہے. کہنے لگا جبرائیل اتنا میں بھی جانتا ہوں یہ آگ نہیں بجھے گی, فقط اتنا کرنا ہے کہ میں نے ثابت کرنا ہے میرا تعلق مظلوم کے ساتھ ہے, ظالم کے ساتھ نہیں ہے. میرا تعلق اس مظلوم کے ساتھ ہے, ظالم کے ساتھ نہیں ہے. پاکستان سے لے کر عربستان تک, عربستان سے لے کے یورپ امریکہ تک, یہ ساری کاوشیں, یہ عزاداری, یہ مظلوم کا ماتم, دنیا کو یہ بتانے کے لیے دنیا والوں دیکھ لو ہمارا تعلق مظلوم کے ساتھ ہے, ظالم کے ساتھ نہیں. ہم حسین کے ماننے والے ہیں, ہمارا تعلق یزید کے ساتھ نہیں ہے. صرف اور صرف ایمان کی طاقت لے کر ڈوب گئی نمرود کے ساتھ تمام تخت و تاج. وہ نمرود جس نے پہلے ابراہیم کو کوئی گوارا ہی نہیں کیا اپنے سامنے, اب مجبور ہو گئے. اس واقعے کے بعد اب ساری دنیا حیران رہ گئی. خود روایتیں کہتی ہیں نمرود کی بیٹی تک یہ معجزہ دیکھ کر مومنہ ہو گئی. لہٰذا نمرود کو مصیبت پڑ گئی, اب کیا کرے؟ کہا اچھا اب بلا لو دربار میں. پہلے تو اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ اپنے سامنے بلائے, اب مجبور ہو گیا کہ آفیشلی بھی گفتگو کی جائے. لہٰذا بلا لیا جناب ابراہیم کو, سامنے کھڑا کیا. کہا اچھا تمہارا خدا جو خدا ہے وہ کس بات پر قادر ہے؟ فرمایا وہ حیات و موت پر قادر ہے, میرا خدا زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا. کہا اچھا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, یہ تو میں بھی کرتا. کہا اچھا تو بھی کرتا ہے؟ اس نے ہاں. فوراً ہی 2 قیدیوں کو بلوایا, ایک بے قصور تھا ایک قصوروار تھا. جو قصوروار تھا اسے چھوڑ دیا, جو بے قصور تھا کہا اسے قتل کر دو. اس کو قتل کر دیا گیا. کہا دیکھو جسے زندگی دینی تھی موت دے دی, جس کی موت تھی اسے چھوڑ دیا. اب بتاؤ قادر تو میں بھی ہوں. فرمایا اچھا بڑی بات ہے, میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کے مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر کر سکتا ہے تو مغرب سے نکال دے سورج کو. توجہ ہے جانے محترم, ساری خدائی ایک لمحے میں دلیل کی نظر ہو گئی. کیا کرے, کہاں سے کرے؟ اچھا اگر کر دیتا, اگر مغرب سے نکال دیتا تو کیا ہو جاتا؟ توجہ ہے جانے محترم, آخر یہی تو آفر کیا نا جناب ابراہیم نے, اور تو نہیں کچھ آفر کیا. اچھا سبزہ بھی اگا کے دکھا, بارشیں بھی برسا کے دکھا, رزق بھی دے کر دکھا, کچھ نہیں, بس اتنا ہی کہا نا کہ اگر تو ہے تو تو مغرب سے نکال دے. اگر وہ مغرب سے سورج نکال دیتا تو کیا ہو جاتا؟ خدا ہو جاتا. اگر مغرب سے سورج نکال دیتا, توجہ ہے جانے محترم,
توجہ ہے جانے والا؟ اگر مغرب سے نکال دیتا کیا ہو جاتا؟ کہ ابراہیم نے اور تو کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کی، ابراہیم نے اور تو کوئی صلاحیت پوچھی نہیں، ایک ہی بات کی نا، اچھا اگر تو ہے تو مغرب سے نکال دے. وہ نہیں نکال سکا. مگر اسی زمین کے اوپر اگر کوئی عبد اشارہ کرے اور سورج مغرب سے نکل آئے، توجہ ہے جانے والا؟ تو عقیدے نہ بگڑیں. کمال ہے علی ابن ابی طالب کا، مغرب سے نکال کے تخت پہ نہیں بیٹھے، سر سجدے میں رکھ دیا. درود پڑھیے گا محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. یا توجہ ہے نا جانا؟ اللہ صلی علی محمد والے محمد والے محمد. توجہ ہے جانا محترم؟ علی نے فوراً سر سجدے میں رکھ دیا. مولا کائنات نے کسی کے عقیدے نہیں بگڑنے دیے. حیات و موت اتنی قدرت علی ابن ابی طالب کی خدا نے دکھائی ہے. قبرستان میں پیچھے کمبر ہے، ایک قبر پہ آئے، ٹھوکر ماری، مردہ بلند ہوا، گفتگو شروع ہوئی، آگے بڑھ گئے. دوسری قبر آئی، مولا نے ہاتھ اٹھا لیا، یا اللہ تیرے نبی کے وسیع کو اس سے گفتگو کرنی ہے، اسے بلند کر. مردہ بلند ہوا، گفتگو کی، آگے بڑھ گئے. کمبر وہیں کنفیوز کھڑا. کہا کمبر کیا ہوا؟ کہا مولا سمجھ نہیں آئی. دونوں جگہ نتیجہ ایک تھا، عمل مختلف تھے. ایک جگہ ٹھوکر مار دی، ایک جگہ دعا کی. کہا کمبر چاہتا تو دوسری دفعہ بھی ٹھوکر مار سکتا تھا، اس لیے دعا کی تیرا عقیدہ نہ بگڑ جائے. صرف تجھے بتا رہا تھا مجھ علی کا بھی کوئی اللہ ہے. علی نے دنیا کے، یہی وجہ ہے نمرود و فرعون جیسے بڑے بڑے گزرے جنہوں نے گردنیں کاٹی خود کو خدا منوانے کے لیے، اور علی ہے جو لڑ رہا ہے خود کو عبد ثابت کرنے کے لیے، خدا کی توحید کو بلند کرنے کے لیے. نہیں تو کمال یہ دیکھیے، وہ نمرود تو نہ کر سکا، ادھر اشارے میں ہو گیا. میں نے ایک اہل سنت عالم سے ٹی وی کے اوپر یہ شعر سنا تھا، جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے اپنے عقیدے میں ہم اس کو علی کہتے. اور میرے بزرگ آفتاب پاکستان مرحوم حافظ ذوالفقار علی شاہ، ان کا ایک جملہ ہے، تبرکاً عرض کر رہا ہوں، بڑا لطیف جملہ. انہوں نے کہا خدا نے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں اور دو مغربوں کا رب. تسنیہ استعمال کیا، دو مشرق ہے دو مغرب ہے، جبکہ ایک مشرق ہے ایک مغرب ہے. یہ خدا نے کیوں فرما دیا کہ میں دو مشرقوں کا رب ہوں، میں دو مغربوں کا رب ہوں؟ فرماتے ہیں سورج مشرق سے نکلا، مغرب میں گیا، مگر ہوا کیا؟ علی نے اشارہ کیا، مغرب میں گیا ہوا سورج ایک مرتبہ پھر سے مشرق میں آیا. دو مشرقیں ہو گئی، دونوں بھائیوں نے نماز پڑھی، مغرب میں چلا گیا، دو مغربیں ہو گئی. اللہ علی کی ادا پہ مسکرا کے کہنے لگا نا رب المشرقین و رب المغرب. بلند تر صلوات پڑھیے گا اللہم صلی علی محمد محمد. تو یہ وہ دوسرا امتحان تھا نمرود کے سامنے. پہلا امتحان تھا بابل کے بت پرستوں سے مقابلہ، وہ کل کی مجلس میں عرض کیا. دوسرا تھا نمرود اور اس کی شاہی کا یہ مقابلہ، اس کی آگ کا مقابلہ کیا. پھر امتحان اور بڑا. پھر وہ امتحان کون سا آیا؟ جب جناب اسماعیل پیدا ہو چکے تھے، ہاجرہ سے نکاح ہو گیا، حکم دیا بے آب ہو گیا صحرا کے اندر، چھوڑ کر ان کو آگے بڑھ جاؤ. ایک عظیم امتحان. دیکھیے دنیا میں ہر شخص کی ذمہ داری ہے بیوی اور بچے کا بندوبست کرنا، ہر مرد کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کی کفالت کرنا، اپنی زوجہ کی کفالت کرنا ہر کسی کی ذمہ داری. ہوتا کیا ہے؟ عظیم امتحان. جناب ابراہیم نے ہر امتحان عظیم دیا. بے آب ہو گیا صحرا کے اندر، حکم دیا بس یہیں پر بٹھاؤ اور آگے بڑھ جاؤ. یعنی اندازہ کیجئے کہ خدا تعالیٰ نے ابراہیم کو کیسے کیسے آزمایا، کس لیے آزمایا ہے؟ امامت دینی ہے. توجہ ہے جانے محترم؟ امامت کے فیض دیکھیے، امامت تک لے جانے کے لیے امتحان کون سے دیے جا رہے ہیں. ایسی جگہ خود جناب ابراہیم نے کہا، سورہ اٹھا کر پڑھ لی سورہ ابراہیم، کیا فرمایا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تهوی علیہم فارزقوهم من الثمرات لعلهم یشکرون. یا اللہ ایک ایسی جگہ پر میں سکونت دے کر جا رہا ہوں اپنی اس آل اولاد کو، ایسی جگہ جو بے آب ہو گیا ہے، نہ پانی ہے نہ کچھ کھانے کو ہے، بس اس جگہ کی ایک ہی فضیلت ہے، یہ تیرے پاک گھر کے قریب کی جگہ، اس کی اور کوئی نہیں ہے. تو یا اللہ جب یہ کیا کریں؟ صلاۃ قائم کریں نا، یعنی اپنا ایک مکمل کردار پیش کریں. تو کرنا کیا؟ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب جھکا دینا اور انہیں ثمرات سے رزق دینا تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن سکے. خدا کی قسم کمال ہے. بٹھایا زوجہ اور بچے کو، جانے لگے. جناب حاجرہ نے دامن پکڑ لیا، کہا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سرتاج ہیں، آپ میرے آقا ہیں، میرے سرکار ہیں، اس عالم میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میرے خدا کا حکم ہے.
جیسے کہا نا خدا کا حکم ہے، عظمت ہاجرہ دیکھیے، فوراً دامن چھوڑ دیا. اگر خدا کہہ رہا ہے نا تو یوں ہی ہمیں نہیں رکھے گا. عقیدہ، ایمان اور عقیدے کی پختگی دیکھیے، یہ ہے زوجہ پیغمبر. خدا کا سلام ہو ایسی زوجہ پیغمبر. کمال ہے وہ زوجہ پیغمبر، کمال دیکھیے اطاعت کی. کہا اچھا خدا نے کہا ہے، بس پھر بے فکری ہے. اگر خدا نے کہا ہے تو وہ ہمیں اس عالم میں نہیں رکھے گا. ہوتا کیا ہے آپ دیکھیے، ایک معصوم کچھ دیر کو پیاسا رہتا ہے. خدا نے کیا کیا؟ خدا نے وہی سب کچھ پہنچایا اور اس بے آب و گیا کو ایسی رونق عطا کی کہ وہ پوری تہذیب اسلام کا مرکز بن گیا. توجہ ہے جان محترم؟ اب ایک جملہ عرض کروں، اسے کہتے ہیں معصوم کی پیاس. توجہ ہے جان محترم؟ معصوم کچھ دیر پیاسا رہے تو ایسے خدا بیچ میں سے تہذیبیں اٹھایا کرتا ہے. ایک معصوم پیاسا رہا تو تہذیب اسلام پھیل گئی، دوسرا معصوم پیاسا رہا تہذیب حسینیت پھیل گئی. یہ ہے خدا کا کمال. معصوم کی پیاس کے صدقے میں کس طرح سے خدا عظمت عطا کرتا. کون سی جگہ پر لطف دیکھیے، فرمایا ایسی جگہ چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، جہاں کھانے کو بھی نہیں ہے، پینے کو بھی نہیں ہے. تو اب ہوگا کیا؟ اب اس جگہ پر ہونا کیا ہے؟ یہ صرف ایک فضیلت رکھتی ہے، تیرے پاک گھر کے قریب کی جگہ. خدا کی قسم قرآن بڑا لطیف ہے. خدا نے 1400 سال پہلے آیات میں ہمیشہ آنے والے مسائل کو حل کر دیا. اور یوں سمجھئے کہ قرآن نے اہل بیت پر قیامت تک ہونے والے ہر اعتراض کا جواب دے دیا. خدا نے کیا کیا؟ خدا نے اس جگہ ٹھہرایا ایک ماں کو، ایک انتہائی نونہال بچے کو، ایسی جگہ جہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، بس پاک گھر کے قریب کی جگہ تھی. یہ جملہ لگایا ہی کیوں؟ پاک گھر کے قریب کی جگہ. خدا جانتا تھا 1400 سال بعد اس امت مسلمہ میں کئی مولویوں کو اس بات کی تکلیف ہوگی کہ علی کی ماں علی سمیت 3 دن کعبے کی 4 دیواری میں کیسے رہی. توجہ ہے جانے محترم؟ کیسے رہ لی؟ خدا تعالیٰ نے مظہر دکھایا کہ پاک گھر کے قریب کی بھی جگہ ہو تو خدا کتنے ہی دن تک رزق دیتا ہے. جو خدا ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو پاک گھر کے قریب کی جگہ میں کئی دن تک رزق دے سکتا ہے تو علی سے دشمنی کرو، خدا کی رازقیت پہ شک نہ کرو. وہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں علی کی ماں کو اور علی کو رزق نہیں دے سکتا. کہا یہ تیرے پاک گھر کے یاد مرکز اسلام تھا جس میں علی پیدا ہوا. از غیب سے آئی صدا میرا ولی پیدا ہوا. وجی اللہ کی تصویر ہے، کل مومنوں کا امیر ہے، شیعوں تمہارا پیر سبحان ہے، ہو نعرہ علی. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ ہے جانے محترم؟ کرنا کیا؟ یا اللہ جب یہ صلاۃ قائم کریں، ایک تو ظاہری مفہوم ہمارے سامنے نماز کا ہے، مفسرین آل محمد اس سے آگے بڑھ کے کتنا لطیف معنی دیتے ہیں کہ صلاۃ قائم کرنے سے مراد جناب ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اپنی اولاد چھوڑ کے جب یہ صلاۃ قائم کریں فجعل افئدۃ من الناس تہوی علیہم، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب جھکا دینا. معنی کیا ہے؟ صلاۃ قائم کریں، ظاہر میں تو نماز، مگر بنیادی طور پہ ایک پورا ایسا کردار جو ایسی حالت میں ہو کہ ہر لمحے جیسی حالت نماز ہوتی. حالت نماز کس چیز کا نام ہے؟ ایک ایسی حالت کا کہ جیسے ہی آپ نے اللہ اکبر کہا اب آپ بیٹھے بٹھائے دنیا سے بیگانے ہو گئے، جن میں بیٹھے ہیں ان سے ہی تعلق نہ رہا. توجہ ہے جانے محترم؟ ویسے بد اخلاقی ہے کوئی پاس بیٹھا بات کر رہا ہے آپ جواب نہیں دے رہے، حالت نماز میں ہے بد اخلاقی ہے جواب دے دینا. توجہ ہے جانے محترم؟ کیوں؟ آپ ایک ایسی حالت میں ہیں کہ جب صرف خدا ہے اور آپ ہیں، یعنی یہ ہے نماز. تو صلاۃ قائم کریں یعنی ایک ایسا کردار جو ہر لمحے خدا کی توحید میں ڈوبا ہوا ہو، جو ہر لمحے اطاعت اور بندگی کے اندر ڈوبا ہوا ہو. جب میری اولاد میری آل ایسا کردار کا اظہار کرے تو کرنا کیا؟ انسانوں کے دلوں کو ان کی جانب جھکا دینا.
من الناس لوگوں کے دلوں کو, پھر لوگوں کے, انسانوں کے, ناس انسان, پھر انسانوں کے دلوں کو ان کی جانب جھکا دینا. کس کے؟ ذریت ابراہیم کے, کیونکہ فرمایا میں اپنی ذریت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. علی کے باپ نے نکاح رسول میں آغاز یہاں سے کیا تھا. الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم, حمد اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم بنایا ہے. خدا نے کہا ابراہیم نے کہا جب میری یہ ذریت کردار کا اظہار کرے, انسانوں کے دلوں کو ان کی جانب جھکا دینا. انسانوں کے دلوں کو اب پتا چلے گا اس امت میں کون انسان ہے. توجہ ہے جان محترم, اب پتا لگے گا انسان کون ہے. ابراہیم نے کہا تھا جب میری آل اپنے کردار کا اظہار کرے تو انسانوں کے دلوں کو ان کی جانب جھکا دینا. اب یہ دیکھنے کے لیے کہ اس امت میں انسان کون ہے اور اولئک کالانعام کون ہے, انسان کون ہے اور حیوان کون ہے, تو ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, صرف آل ابراہیم کو سامنے کریں گے. جو آل ابراہیم کی طرف جھک جائے وہ انسان ہے, جو نہ جھکے وہ حیوان ہے. اب سمجھ میں آیا, فضل الرحمان نے ٹھیک کہا, کتے شہید ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شہید انسانوں میں شہید ہوتے ہیں, کتے کتوں میں شہید ہوتے ہیں. توجہ ہے جانے والا, انسانوں میں انسان شہید ہوتے. انسان کی تعریف یہ ہے جو کردار آل محمد پہ جھک جائے. ابراہیم کی یہ دعا ہے, ابراہیم کا تقاضا ہے, اور اللہ نے ابراہیم کی کوئی دعا رد نہیں کی ہے. پیغمبر بھی آئے دعا ابراہیم بن کر. ابراہیم نے دعا مانگی تھی نا, وَبْعَثْ فِيهِمْ, پہلے میری ذریت کو اور پھر اس میں نبی مبعوث کرنا. پیغمبر نے آ کر کہا میں دعا ابراہیم ہوں. نبی آیا دعا ابراہیم. یہ دعا مانگی انسانوں کے دلوں کو جھکا دینا. کس کی طرف؟ میری ذریت کی طرف. ممکن نہیں ہے ابراہیم کی دعا رد ہو جائے. انسان وہ ہے جو کردار آل محمد پہ جھک جائے, کردار آل ابراہیم کے اوپر جھک جائے. عزیزو یہ امتحان بھی, مگر دیکھیے کیسے امتحان آگے بھی بڑھتا ہے. جناب ہاجرہ کوشش کر رہی ہیں پانی کا بندوبست ہو جائے, کوشش کر رہی ہیں, اور آپ کے سنے سنائے واقعات ہیں. شیطان نے حتی الامکان کوشش کی کہ ہاجرہ کو کسی طرح ڈی ٹریک کر دیا جائے. پہاڑ پر جاتی ہیں, پلٹ کے آ جاتی ہیں, پھر جاتی ہیں. شیطان کہہ رہا ہے بی بی میں نے خود دیکھا ہے دوسری طرف پانی ہے, آ جاؤ. فرمایا نہیں جاؤں گی. کیوں نہیں جاؤں گی؟ کہا نبی نے حد بندی کی ہے. توجہ ہے جانا مطلب, میں نبی نے حد بندی کی. اب دیکھیں اس سے آپ نے دوسرے لطیف نتائج تو سن رکھے, میں کسی اور پیغام کی طرف لے جاؤں کیونکہ وہ تو آپ کے ذہنوں میں آ ہی گئے ہیں. فرمایا نبی نے حد بندی کی ہے. کیا ہوا؟ ہاجرہ نے اس حد کو نہیں چھوڑا جو نبی نے قائم کی تھی. کیا ہاجرہ بھوکی رہ گئی؟ ہاجرہ پیاسی رہی؟ نہیں, رزق ملا, اسی حدود کے اندر ملا. اب سمجھیے عزیز, زندگی کہیں کسی موڑ پر لے جائے, انسان اس حد کو کراس نہ کرے جو نبی بنا کر چلے گئے. یاد رکھیں خدا اسی حد بندی کے اندر عطا کرے گا. انسان اس حد بندی کو نہ کراس کرے جو اللہ کا نبی لگا کر چلا جائے, اور اس حد بندی کا نام ہے شریعت اسلامیہ. توجہ ہے جانے محترم, انسان اس حد بندی کو نہ توڑے, ایمان کامل رکھے, ہوگا کیا خدا اسی کے اندر عطا کرے گا. بلند تر صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آگے بڑھتے ہیں. امتحان خدا نے لیا, پہلے کعبہ تعمیر کروایا, پھر بیٹے کو ذبح کروانا, اور یہ اتنے عظیم امتحان تھے. کعبے کی تعمیر تو خیر کوئی امتحان ہی نہیں تھا جناب ابراہیم کے لیے, بیٹے کو ذبح کروانا ایک عظیم امتحان. مگر اس دوران دیکھیے ایک بڑی لطیف بھی مرحلے آئیں گے. بڑا خدا کی قسم جناب ابراہیم کو امامت کی طرف لے کر جا رہا ہے خدا, عظیم سے عظیم نتائج کی طرف. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیرا اس بارے کیا خیال ہے؟ اسماعیل کہتے ہیں بابا وہ کرو جس کا حکم ملا, وہی کرو جس کا حکم ملا, انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے.
توجہ ہے جانے محترم, آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے, وہی کریں جس کا حکم ملا ہے. ابراہیم نے یہ نہیں کہا مجھے حکم ملا ہے, کہا میں نے خواب دیکھا ہے. توجہ ہے جانے محترم, بڑا اگر آپ توجہ فرمائیں ایک لطیف جملہ عرض کر دوں. اس سے علماء نے یہی نتیجہ نکالا اور یہی پیش کرتے ہیں, اس سے ثابت یہ ہوتا ہے معصوم کا خواب بھی حکم خدا کا درجہ رکھتا ہے. جو معصوم خواب دیکھتا ہے نا وہ حکم خدا کا درجہ رکھتا ہے. عام انسان کے خواب کی اور بات ہے, معصوم کے خواب کی اور بات ہے. کیوں؟ یہ ایک بڑی ریئلٹی ہے. دیکھیے معصوم, رسول نے فرمایا اگر کوئی خواب میں مجھے دیکھے تو وہ مجھے ہی دیکھ رہا. یعنی آپ کسی کو خواب میں دیکھیں حتمی نہیں ہے وہ ہے کہ نہیں, مگر اگر کسی کے خواب میں پیغمبر آ جائے, اہل سنت اہل تشیع متفق روایتیں ہیں, اگر پیغمبر یا کوئی معصوم, ہمارے ہاں دیگر معصومین بھی, مگر علماء اہل سنت کے نزدیک اگر خواب میں رسول آئیں تو یہ نہیں گمان کیا جا سکتا کہ کوئی اور ہوگا. نہیں, رسول نے فرمایا کیوں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ شیطان کسی صورت نبی کی شبیہ اختیار نہیں کر سکتا, عالم خواب میں بھی. توجہ ہے جانے محترم, شیطان مرتا مر جائے خواب میں بھی نبی کو ریپلیس نہیں کر سکتا. جب خواب میں بھی نبی کو کوئی شیطان ریپلیس نہیں کر سکتا, عالم حقیقت میں کوئی شیطان نبی کی جگہ کیسے آ سکتا؟ ممکن ہی نہیں ہے. لہذا خواب, ابراہیم کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے, اسماعیل کہہ رہے ہیں وہ کیجئے جس کا حکم ملا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو نبی کا خواب ہے وہ ایک حقیقت ہے, وہ خدا کی طرف سے حکم کا درجہ رکھتا ہے. دیکھیے معاملہ کمال ہے. وجہ کیا ہے؟ آخر ابراہیم نے کہا جب میں نے خواب دیکھا ہے. دیکھیے آپ اور میں, انسان پہ چند ایسی حالتیں ہیں جن میں سے انسان کے اوپر گناہ نہیں لگتا. اہل سنت اہل تشیع اس کے اوپر متفق ہیں. جیسے اگر انسان کے پاس ذہن ہی نہ ہو, عقل ہی نہ ہو, دیوانہ ہے, تو دیوانے کے اوپر کوئی حکم نہیں لگتا, وہ اس بات کا مکلف ہی نہیں. نماز نہیں پڑھتا نہ پڑھے, روزہ نہیں رکھتا نہ پڑھے. یعنی کہ کون نہیں ہے مکلف؟ دیوانہ. توجہ ہے جانے محترم. لہذا کسی کو اگر دیکھنا ہے کہ صحیح ہے یا دیوانہ تو وقت نماز دیکھ لیجئے گا. توجہ ہے جانے محترم, کیونکہ صرف پاگل اور دیوانہ ہے جو نہ پڑھے تو خیر ہے, اگر ذہن ہے تو پھر پڑھنی ہی چاہیے. فکر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ پڑھنی چاہیے, عقل ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ پڑھنی چاہیے. لہذا دیوانہ. ایک اور کون؟ سوتا ہوا انسان. تیسرا بے بس انسان جسے مجبور کر دیا جائے. مگر سوتا ہوا انسان گناہ کرے اس پہ کوئی سزا نہیں لگتی. وجہ کیونکہ اس لمحے وہ حالت اختیار میں نہیں تھا. توجہ ہے جانے محترم. یعنی اسے کوئی دو اشخاص اوپر چھت پہ سو رہے ہیں, ایک رات کو سوتے ہوئے دوسرے کو ایک لات کروائے, وہ اوپر سے نیچے جہاں بحق ہو جائے. دنیا کا قانون اسے سزا دے, خدا اس کو سزا نہیں دے گا. توجہ ہے جنم, یہ ٹرائی کرنے کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں, تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا. نہیں, خدا سزا نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ خدا یہ جانتا ہے اس نے حالت اختیار میں نہیں کیا. کیوں؟ اس وقت سو رہا تھا. سونے کا مطلب یہ اپنے اختیار میں نہیں تھا. توجہ ہے یعنی محترم. نبی کا خواب وحی ہے. وحی کا معنی کیا ہے؟ وحی کا معنی یہ ہے خدا گفتگو کر رہا ہے نبی سے. توجہ ہے یعنی محترم. آپ سو رہے ہوں, یہاں کوئی صاحب سو رہے ہوں, اس سے گفتگو کرنی شروع کر دیں, اور صاحب ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں. باہر سے کوئی آئے, وہ کس کے ذہن پہ شک کرے گا؟ وہ ذہن پہ شک کرے گا, دیکھو کتنا دیوانہ ہے, سوتے سے بات کر رہا ہے. کیوں سوتے سے بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ پتہ ہے وہ حالت اختیار میں نہیں ہے. توجہ ہے نا محترم, کیونکہ سو رہا ہے, اپنے حواس میں نہیں ہے, خدا کو نہیں پتا. توجہ ہے نا محترم. عام عقل اس بات کی اجازت نہیں دیتی سوتے سے گفتگو کرو, تو خدا کو نہیں پتا جو سوتے کو وہی بھیج رہا ہے. توجہ ہے نا محترم. اس کا مطلب ہے نبی سوتے ہوئے بھی حالت اختیار میں ہوتا ہے. توجہ ہے نا محترم. نبی سوتے ہوئے بھی غفلت میں نہیں ہوتا, نبی سوتے ہوئے بھی حالت اختیار میں ہوتا ہے. اب ایمان سے بتائیے گا, جب انسان سوتے نبی جیسا نہیں ہوتا, جب سوتے نبی جیسا نہیں ہو سکتا تو جاگتے نبی جیسا کون ہو؟ تو اب اگر سوتے نبی کو بدلنا ہو تو
کسی ایسے سے بدلیں گے نا جو سوتے میں بھی نبی جیسا ہوگا. توجہ ہے جانے محترم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. انسان سوتے نبی جیسا بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سونے سے ریپلیس کرنا تھا تب اسی کو لٹایا جو سوتے میں بھی نبی جیسا. تو عزیزان محترم ابراہیم کہہ رہے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے. بیٹا کہہ رہا ہے سرکار وہ کیجئے جس کا حکم ملا ہے, جس کا حکم ملا. اگر حکم تھا اور تھا اس میں شک و شبہ نہیں ہے, نبی کا خواب ہے, معصوم کا خواب ہے, حکم کا درجہ رکھتا ہے. اسماعیل بھی معصوم ہے, ابراہیم بھی معصوم ہے. بتانے کی ضرورت کیا ہے اگر حکم ہے؟ توجہ ہے جان محترم. بتایا کس لیے؟ عزیز نہ بھی بتاتے لے کر جاتے, ہاتھ باندھتے. اسماعیل نے تو اطاعت ہی کرنی تھی. بھلا ہو سکتا تھا اسماعیل کہتے نہیں میں نہیں راضی, آپ میرے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. پوچھا ہی کیوں, بتایا کیوں کہ بیٹا تیرا کیا خیال ہے. جب خدا نے کہہ دیا تو پھر خیال کا کیا ہے. اطاعت و اتباع کے اندر کوئی چوچرا تو ہوتی نہیں ہے, اگر مگر کا تو سوال ہی نہیں ہے. تو پوچھ کیوں رہے ہیں بیٹا تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے. توجہ ہے جان محترم. اگر نہ پوچھتے اور قربانی کے لیے لے جاتے, چھری رکھ کے چلا دیتے, نہ ہونی تھی نہ ہوئی, مگر کمال ابراہیم کہلاتا, کمال اسماعیل نہ کہلاتا. توجہ ہے جان محترم. اب پوچھا کہ بیٹا تیرا کیا خیال ہے. بیٹے نے کہا سرکار وہ کریں جس کا حکم ملا ہے. یعنی باپ کا بھی کمال ہو گیا, بیٹے کا بھی کمال ہو گیا. یہ قربانی ابراہیم کی بھی ہو گئی, اسماعیل کی بھی ہو گئی. کیوں؟ وہاں کیسی قربانی جہاں مفہوم قربانی کا پتہ ہی نہ ہو, جہاں فہم شہادت ہی نہ ہو. توجہ ہے جان محترم. کمال وہاں ہے جہاں فہم شہادت بھی ہے. غفلت کی موت اور بات ہے, شہادت کی بات اور ہے. توجہ ہے جان محترم. اب جسے بھی دنیا لاکھ کہے اشرائے فلاں حسین ملا لو جس کی شہادت ملانی ہے, مگر وہ بھی کیا شہادت جہاں فہم شہادت ہی نہ ہو. ظلم کے سامنے لازم ہے زباں پر انکار, فقط بہنے سے لہو پاک نہیں ہو جاتا. حسین فہم شہادت رکھتے ہیں, وہاں جہالت کی موت ہے, لہذا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. کجا حسین کی شہادت, کجا وہاں کا. لہذا اسماعیل کہتے کہ سرکار کریں, مجھے کیا پائیں گے؟ مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے, مجھے صابروں میں سے پائیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم کہہ رہے ہیں میں تجھے لے کر جا رہا ہوں. ابراہیم پیچھے جان دے رہے ہیں, مگر صابروں میں سے پائیں گے. صبر کس پہ ہوتا ہے؟ نعمت پہ نہیں, مصیبت پہ. ہاں مجبوری کا نام صبر, مصیبت میں کیا جاتا ہے. رسول نے بھی فرمایا علی میری جگہ لیٹنا ہے, موت یہاں بھی کنفرم ہے. بس ایک بات پوچھی, یا رسول اللہ میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں علی کنفرم بچ جائے گی. علی مطمئن ہو کر لیٹ گئے. اٹھنے کے بعد کہا ایسی نیند ہی کبھی نہیں آئی, اور فوراً سر سجدے میں رکھ کے کائنات کا پہلا سجدہ شکر کیا. ابھی جو ہم ہر نماز کے بعد سجدہ شکر کرتے ہیں یہ علی کی وہ سنت ہے جو ہم ادا کرتے ہیں. پہلا کائنات کا سجدہ شکر مولا علی نے اس دم کیا. شکر نعمت پہ ہے, صبر مصیبت پہ ہے. اسماعیل بھی نبی پیچھے جا رہا ہے, علی بھی نبی پیچھے جا رہا ہے, مگر مفہوم کتنا فرق رکھتا ہے. اسماعیل کی نظر میں نبی پیچھے جانا مصیبت ہے, علی کی نظر میں نبی پیچھے جانا مقام نعمت ہے. یہی وجہ ہے اسی رات کو کہیں ایک جگہ تو مصیبت نہیں تھی. توجہ ہے جانے محترم, کہیں اور بھی تو مصیبت تھی, کہیں اور بھی تو گریہ جاری تھا. توجہ ہے جانے محترم. کم از کم جن کے پیر روئیں ان کے مریدوں کو رونے پر اعتراض ہونے نہیں چاہیے. توجہ ہے جانے محترم. لہذا مصیبت تو وہاں بھی تھی, مگر اللہ نے درجہ دیتے ہوئے وہاں کچھ نہ دیا جہاں فہم مصیبت نہیں تھا. کیوں؟ پتہ ہی نہیں تھا. وہاں دیا جہاں خود نبی پیچھے سوچ کے جان دی جا رہی تھی. خدا نے جب عظمت عطا کی تو جہاں پر فہم شہادت نہیں ہے وہاں کچھ نہیں, جہاں فہم شہادت ہے خدا نے وہاں عہدہ دے دیا, اپنی رضا دے دی, اپنی رضا ہی اٹھا کر دے دی, اپنی رضا دے دی.
مشکل تو کہیں اور بھی تھی، مگر اللہ رب العزت نے اس جگہ علی کو دے کر بتایا دنیا والوں یاد رکھو علی وہ شہنشاہ ہے جو عہدے دنیا کو رو رو کے نہیں ملتے، علی کو سو سو کے مل جاتے ہیں۔ بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد یا توجہ ہے جانے موت۔ لہٰذا کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے وہاں جہاں سوچ کے نبی پیچھے جان دی جا رہی ہے، جہاں فہم کے ساتھ، دیکھیے اسی ابراہیم نے دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یا اللہ ہمیں اپنا سر تسلیم خم کرنے والا بنا۔ امامت کی عظمت کو سمجھیں، خدا کی قسم کیسے کیسے فیزز سے گزارا ابراہیم کو، کہا ہمیں اپنا سر تسلیم خم کرنے والا بنا، پھر ہماری ذریت میں بھی ایک ایسی ہی امت قرار دے، یعنی جیسے ہم سر تسلیم خم کیے ہوئے ویسے وہ سر تسلیم خم کیے ہوئے۔ پھر آگے چل کے فرمایا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں نبی کو مبعوث فرمانا، یتلو علیہم آیات کا، جو آیات کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو کتاب اور حکمت کا علم دے۔ نبی آئے، خدا نے فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولٌ مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جو کچھ ابراہیم نے دعا مانگی تھی خدا نے کہا دیکھ میں اسی طرح ویسے ہی پیغمبر بھیج رہا ہوں۔ مگر کہا کیا تھا؟ ابراہیم نے کہا تھا ہمیں بنا سر تسلیم خم کرنے والا، پھر ہماری ذریت میں بھی ایک ایسی امت، پھر ان میں نبی بھیجنا، یعنی نبی ہر کسی میں نہیں آیا ہے، نبی عرب کے بدوؤں میں نہیں آیا ہے، نبی ان میں آیا ہے جن کا ایمان ابراہیم جیسا تھا، نبی ان میں آیا ہے جن کے ایمان کی کوالٹی اسماعیل جیسی تھی، کیونکہ کہا ہم نے سر تسلیم خم کرنے والا، پھر ہماری ذریت میں سر تسلیم خم کرنے والی امت، پھر ان میں نبی، یہ نہیں کہا نبی بھیج کر ایک ایسی امت بنا، پہلے ایسے افراد بنا پھر ان میں نبی بھیج جن کا ایمان 1400 سال سے مسلمانوں کو نہیں ملتا۔ خدا کہتا ہے وہ ابراہیم جیسے مومن تھے، وہ اسماعیل جیسے مومن تھے، تو مسلمانوں جن کے ایمان انبیاء جیسے ہونا، ان کے ایمان تلاش نہیں کیے جاتے، ان پر ایمان لائے جاتے ہیں، وہ ابراہیم کی کوالٹی۔ تو یہ سر تسلیم خم کرنے سے مراد کیا مطلب؟ کون سے مسلمان، کس قسم کے مسلمان؟ خدا نے اسماعیل کی قربانی میں ہی اس کا ایک اشارہ دیا وہ کیسے مسلمان ہوتے۔ پہلے فرمایا کہ وَأَسْلَمَ، وہ سر تسلیم خم کر گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور بیٹے کی پیشانی کو زمین سے لگا دیا۔ اب پتہ لگا کہ یہ جو ابراہیم اپنے اور اسماعیل کے لیے اور اپنی ذریت میں ایک ایسی قوم کے لیے اور ان میں نبی مانگ رہا ہے، ان کا سر تسلیم خم کرنے کا لیول کون سا ہے؟ کون سا لیول ہے کہ اگر دین پیچھے قربانی کا ایسا بھی مظہر آ جائے کہ بیٹے دینے کی نوبت آئے تو ایک لمحے کے لیے وہ سوچ میں نہ پڑ جائے، وہ ایک لمحے کے لیے پریشانی کا شکار نہ ہو، وہ اپنی اطاعت میں کھچ نہ جائیں، بلکہ اتنے با کمال ہوں کہ اگر دین اولاد مانگ لے تو وہ بھی دے دے۔ توجہ ہے جان محترم؟ ایسے ہوں تو پھر ان میں نبی بھیجنا۔ توجہ ہے جان محترم؟ ابراہیم کو اس کے بعد ملی کیا؟ امامت۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، انہی کلمات کے ذریعے امتحان لے کے ہم نے کیا اسے انسانوں کا امام بنا دیا۔ اب پتہ چلا امام کون بنتے ہیں؟ توجہ ہے جان محترم؟ جو اتنے با کمال ہو کہ اگر اولاد کا تقاضا ہو تو ایک لمحے کے لیے نہ سوچے، ان میں امام آتے ہیں، ان میں نبی آتے ہیں۔ اب پتہ چلا کیوں ابو طالب نبی کو اٹھا کر اپنے بیٹے لٹاتا رہا۔ ابو طالب یہ بتا رہا ہے دنیا والوں ہم ہیں وہ جو اولاد بھی دین پیچھے دینے کے لیے ایک لمحے کو سوچتے نہیں ہیں۔ ابو طالب نے اپنی اولاد قربان کی پیغمبر پہ، اللہ نے نسل میں امامت کا سلسلہ رکھا، ایسا تسلسل جو ختم نہ ہو، اور دنیا کو بتا دیا دنیا والوں دیکھ لو امامت کوئی اتنی سستی شے نہیں ہے جو بیٹیوں کے رشتے دینے سے ملے، امامت بیٹوں کی قربانی دینے سے ملا کرتی ہے۔ توجہ ہے جانے محترم؟ امامت قربانیوں سے سجتی ہے، جو قربانیاں دیں ان کی نسل میں امامت آتی ہے، جو قربانیاں دیں وہ بھی بیٹوں کی۔
یہ نوبت اگر آ جائے تو پھر امامت ملا کرتی ہے. تو جناب ابراہیم کی زندگی درس ہے, ایک ایسا عظیم درس ہے کہ دیکھو ہر صورت میں اپنے عشق کو توحید سے, اپنے ایمان کے لیول کو کمزور نہ پڑنے دو. حالات کہیں چلے جائیں, آخری کامیابی اہل حق کی ہوا کرتی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام. ابھی یہ کمال دیکھیے, نہ رہا نمرود نہ رہا یزید, حسین اب تک باقی ہے, ابراہیم باقی ہے. توجہ ہے عزیزان محترم, اور انہیں رہنا ہے, انہیں رہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا تعالیٰ یہ وعدہ کر چکا ہے, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. خدا ایسے ہی دیا کرتا ہے, اسی طرح سے اجر دیا کرتا ہے نیک عمل کرنے والوں کو. کس انداز میں؟ کہ ان کے تذکرے کو باقی رکھ دیتا ہے, ہمیشہ کے لیے ان کا تذکرہ باقی رہتا ہے. لہٰذا قربانی کی یاد ہمیشہ منائی جاتی ہے. ابراہیم کی قربانی کی یاد ہے, جب تک یاد ہے ابراہیم کا تذکرہ مٹ نہیں سکتا, ہر سال اس کو رینیو ہونا ہی ہونا ہے. کیوں؟ وہ خدا کی خاطر دی ہوئی قربانی ہے. نمرود فنا ہو گیا, بے عین ہی حسین کی قربانی کی یاد باقی رہے گی. جب تک باقی رہے گی حسینیت باقی رہے گی. یزید مٹ گیا, یزیدیت مٹ گئی. لہٰذا آج عزیز اور کوئی کیفیت نہیں ہے. وقت کا دشمن ہمارے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہا, وقت کا دشمن اپنی سٹرگل کر رہا ہے. کچھ اور ہو جائے. دیکھیے آخری زمانے کے متعلق جو کہا گیا وہ یہی کہ جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ کیا ہوگا؟ عقیدے مٹ جائیں گے, ایمان ہٹ جائیں گے, مخصوص افراد رہ جائیں گے ایمان پر باقی. کچھ اور ہونے دیں, حالات جتنے بھی سخت کیوں نہ ہوں, اپنے ایمان کو کمزور نہ پڑنے دیں. ایمان اور عقیدے کو مضبوط رکھیں کردار کی نصرت کے ساتھ. آپ دیکھیں دشمن مٹ جائے گا. اخروی کامیابی اہل اللہ کے لیے, انہی کے لیے ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمارا زندگی سے وعدہ یہ نہیں تھا کہ اس دنیا میں ہم جئیں گے اور بہت جئیں گے اور اعلیٰ زندگی جئیں گے. اگر حسین کو مانا ہے قربانیاں تو دینی پڑیں گی. اگر نہ رہے احمد مرسل تو پھر کون رہے گا؟ سیدھی سی بات ہے, قربانیاں ہیں. ہم ایک مظلوم قوم ہیں, کیوں؟ مظلومین سے تعلق ہے. عزیز وہیں سے مصائب کو آگے بڑھاؤں گا جہاں کل چھوڑا تھا. کل دربار یزید کے دروازے پر مصائب کو چھوڑا. اسی عالم میں ایک رسی میں باندھے ہوئے بغیر چادروں کے, چادریں نہ دینی تھی بدبختوں نے نہ دی, اسی طرح گھسیٹتے ہوئے لے جا کے یزید کے سامنے کھڑا کر. ایسے میں آپ کے 8ویں امام کی ایک روایت ہے, مولا کہتے ہیں دیکھو میرا اپنے شیعوں سے تقاضا ہے 2 کام کبھی نہ کرنا. کا ایک شراب کبھی نہ پینا, ایک کبھی شطرنج نہ کھیلنا. کیوں مولا؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ تو شریعت نے بھی تو کہا. مولا آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے کتنی ہی دیر ہماری پھوپیاں کھڑی رہی, بچے کھڑے رہے, وہ بدبخت شراب پیتا رہا, شطرنج کھیلتا رہا, اور جتنی دیر اپنے شغل میں مصروف رہا اس نے نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. کتنی ہی دیر علی و بطول کی بیٹیاں وہاں عالم مصیبت میں کھڑی رہیں. اور اس عالم میں نے روایت خود اپنی آنکھوں سے پڑھی ہے, خدا کی قسم. روایت کے الفاظ یہ ہیں, عبداللہ نام کا راوی ہے, وہ کہتا ہے میں نے ایک ایسے قیدی دیکھے کہ جن میں جو بیبیاں تھیں نا وہ جھکی ہوئی تھی. تو میں آگے بڑھا اور وہ جو بیمار قیدی ان کے ساتھ تھا نا, میں نے اس سے پوچھا یہ کیا ان کو کوئی ایسی مصیبت آئی ہوئی ہے, کوئی یہ ایسی جسمانی تکلیف کا شکار ہے, یہ جھکی کیوں ہوئی ہیں؟ تو اس وقت وہ قیدی رو کر کہنے لگا اصلاً ایک رسی میں سب کو پرویا گیا ہے, بچوں کے قد چھوٹے ہیں, اگر یہ بیبیاں اگر اپنے آپ کو بلند کریں نا تو بچوں کے پاؤں زمین سے بلند ہو جائیں. اس عالم میں کتنی دیر کھڑی رہی آل محمد کی بیٹیاں, اس بدبخت نے دیکھا نہیں آخر. اور وہ عمل کر رہا تھا, خدا کی قسم ہمت نہیں ہے ممبر سے پڑھا جائے کہ جب بھی یہ کوئی بازی جیتتا تھا ہاتھ میں ہوتا تھا شراب کا جام, نچلی سیڑھی کے اوپر ممبر کی کیا تھا؟ سر حسین ابن علی. یہ بدبخت ایک ایسی حرکت کرتا تھا, علی و بطول کی بیٹیاں تڑپ کے واہ حسینہ کی صدائیں بلند کرتی. کتنی دیر اس عالم میں رہا, آخر اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا اور پوچھنا شروع کیا یہ کون ہے. بدبختوں نے بتانا شروع کیا کہ ان تمام بیبیوں کا علی و بطول سے رشتہ کیا ہے. جب حسین کی ننھی بچی کی طرف آیا نا, کہا یہ سکینہ بنت الحسین ہے, یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. ایک مرتبہ یزید نے باقی سب کو چھوڑ کے جناب سکینہ کو مخاطب بنایا اور کہا تم ہی سکینہ بنت الحسین ہو. اس نے مخاطب کیا, بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, بی بی کی زبان ہلتی ضرور ہے, آواز برآمد نہیں ہوتی. اس نے پھر پوچھا تو ہی سکینہ بنت الحسین ہے؟
بی بی جواب نہیں دیتی، اسے تیش آیا، اشارہ کیا، ایک تازیانہ بردار آگے بڑھنے لگا۔ ایک مرتبہ چوتھے امام تڑپ کے کہنے لگے ظالم رک جا، میری بہن بولتی ضرور ہے مگر رسی اتنی تنگ ہے کہ آواز بلند نہیں ہوتی۔ اجازت ملی، معصوم نے رسی کو ڈھیلا کیا۔ پھر اس نے پوچھا تو سکینہ بنت الحسین ہے؟ بی بی دھاڑے مار کر رونا شروع کرتی ہے، کہا میں تجھ بھی ظلم تو نہیں کر رہا، صرف پوچھ ہی رہا ہوں نا۔ اس وقت جناب سکینہ بنت الحسین نے تڑپ کے بی بی سکینہ کہنے لگی کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی ظلم ہوگا؟ حسین کی بیٹی ہے اور ایک شرابی مخاطب بنا ہے۔ عزیز و ایمان سے سوچو، جب حسین کی 4 سال کی بچی کے حیا و شرم کا عالم یہ ہے، اللہ جانے زینب عالیہ کا عالم کیا ہو، اللہ جانے ام کلثوم رقیہ کا عالم کیا ہو۔ ایک مرتبہ پوچھا اچھا بتا تو صحیح، جب سے تیرا بابا مارا گیا ابھی تک تجھ پہ کیا کیا مصائب آئے ہیں؟ روتی آنکھوں سے جناب سکینہ نے کہا جب سے میرا بابا مارا گیا نا، تب سے لے کر اب تک مجھ پہ چھوٹی ترین مصیبت یہ آئی ہے، جب سے میرا بابا مارا گیا ابھی تک میں سو نہیں سکی۔ چھوٹی ترین مصیبت یہ ہے میں ابھی تک سو نہیں سکی ہوں۔ پھر بی بی نے مسائل پڑھنا شروع کیا، کس انداز میں میرے بابا کو مارا گیا۔ میں استغاثہ کرتی رہی، نہ مارو میرا بابا پیاسا ہے، میرا بابا سارے دن کا تھکا ہوا ہے۔ کسی نے نہ سنی، ہمارے خیموں کو جلایا گیا، میرے گھروں کو چھینا گیا، مجھے تماچوں سے استقبال کیے گئے۔ بی بی سناتی آئی، پھر فرمایا جب ہمیں اونٹوں پر بٹھایا گیا تو جو اونٹ میرے حصے میں آیا نا، اتنا نحیف اور کمزور اونٹ تھا، چند قدم چلتا تھا، چل کے ٹھوکر کھا کے گر جاتا تھا، میں منہ کے بل زمین پر آتی تھی۔ جب بار بار گرنے سے میں گھبرا گئی نا تو میں سوار ہونے سے ڈر گئی، میں نے اونٹ کے ساتھ ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ میں بھوکی پیاسی تھی، چند قدم چل کے گر جاتی تھی۔ پھر بی بی نے اشارہ کیا رجز ابن قیس کی طرف، تو یہ بدبخت مجھے تازیانے مارتا تھا۔ عزیزو، جناب سکینہ مسائب پڑھتی رہے، عالم گزر گیا۔ کسی بدبخت نے تقاضا بھی کیا کنیزی کے لیے، جناب زینب عالیہ نے کہا بدبختو تم نے کم مسائب دیے ہیں آل محمد کو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اب آل محمد کی بیٹیاں کسی کی قید میں چلی جائیں، کسی کی کنیزی میں چلی جائیں۔ بس عزیزو زندان آ گیا، مختصر کروں بات ختم کروں، زندان آ گیا۔ ہر رات یہ بچی روتی ہے مگر رو کے کہیں نہ کہیں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ ایک سرے شام یہ بچی سو گئی، ایسے وقت سو گئی جب سکینہ سویا نہیں کرتی ہے۔ بیویاں پریشان ہو گئی کہ یہ اس وقت سکینہ کیوں سو گئی ہے۔ ایک مرتبہ تڑپ کیوں اٹھی، بابا بابا کہاں چلے گئے، بابا کہاں چلے گئے۔ بیویوں نے پوچھا کیا ہوا سکینہ، کہا میرے بابا ابھی تو میرے پاس تھے، ابھی تو مجھے پیار کر رہے تھے، میرے بابا کہاں ہیں۔ ایک مرتبہ دھاڑے مار کر رونا شروع کیا۔ بیویوں کو پتا چل گیا یقیناً خواب میں سکینہ نے حسین کی زیارت کی ہے۔ روتی رہی، تسلیاں دیتے رہے، بیٹا بابا سفر میں گئے ہیں، بیٹا بابا سفر سے واپس آئیں گے، بابا دور چلے گئے ہیں، بابا آ جائیں گے۔ بچی روتی رہی، نہیں مجھے بابا سے ملنا ہے۔ تمام بیویوں کا ایسا کوہرام ہوا۔ یزید بدبخت سو رہا تھا، جیسی اس کے کانوں میں صدائیں اتنی بلند گریے کی آئیں، اس نے بلایا غلام کو، کہا ہوا کیا ہے، کہاں کون سی قیامت آ گئی۔ کہا میں جا کر پتہ کرتا ہوں۔ پلٹ کر آیا، آ کر کہنے لگا وہ جو 4 سال کی قیدن ہے نا، اس نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا، جب سے باپ کو دیکھا ہے تب سے اب تک وہ گریے کی حالت میں ہے، یہ اس کا کوہرام ہے۔ یزید نے کہا میری نیند میں خلل آ رہا ہے، ایسا کرو اس کے باپ کا سر لو، نیزے سے اتارو، جا کر اس کو دو، اسے سکون ہے، میں سکون سے سو سکوں۔ عزیزو وہاں سکینہ زندان میں تڑپ رہی تھی۔ ایک مرتبہ زندان کا دروازہ کھلا، ایک سپاہی آتا ہے، ہاتھ میں تشت ہے، تشت پہ کپڑا پڑا ہوا، لے کر آگے آیا۔ سکینہ نے پوچھا کیا ہے، ہٹا کر کہا تیرے باپ کا سر لے کر آیا ہوں۔ عزیزو جیسے ہی باپ کے چہرے کی طرف نگاہ پڑی، سکینہ جسے تسلیاں دی گئی تھی، بابا دور چلا گیا ہے، بابا سفر پہ چلا گیا ہے، جیسے کٹی ہوئی گردن دیکھی، ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں سے ننے ننے ہاتھوں سے سرے مظلوم کو تھاما، روتے ہوئے کہا بابا بابا مجھے کس نے یتیم کر دیا، بابا یہ رگھائے گردن کس نے جدا کی ہے، بابا کسے میرے بچپن پہ رحم نہ آیا۔ روتے روتے سکینہ نے اپنے گال کو مولا کے گال سے رکھا۔ تھوڑی دیر گزری، سکینہ خاموش ہو گئی۔ بیویوں نے سمجھا سکینہ کو سکون آ گیا ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کر سید سجاد نے سکینہ کا بازو تھاما، جیسے ہی بازو تھاما سکینہ کا بازو ڈھلک گیا۔ ایک مرتبہ مولا
امام حسین